اس محفل پاک کی جو غرض و غایت ہے، بانی محفل نے جس مقصد کے تحت اس محفل پاک کو سجایا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس محفل پاک کو رچایا ہے، بسایا ہے، کہنے والے نے کہا یہ زمانہ بڑا شاطر ہے، نظر دیکھ نہ لے۔ یہ زمانہ بڑا شاطر ہے، نظر دیکھ نہ لے، میری آنکھوں میں محبت کا اثر دیکھ نہ لے۔ اور آج کل جسم دکھانے کا چلن ہے ہر سو، آج کل جسم دکھانے کا چلن ہے ہر سو، پہلے یہ عورت کو ڈر تھا کوئی سر دیکھ نہ لے۔ حضرات محترم، میرے ان اشعار پہ آپ غور کیجئے، زیادہ نہیں، آپ آج سے 25 سال پیچھے چلے جائیں، جو بڑے بزرگ لوگ بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں، اس بات کا ادھین ہے، انہیں تجربہ ہے کہ آج سے 25-30 سال پہلے اگر گاؤں میں کسی کی بہو، کسی کی بیٹی، کسی کا بہن اگر وہ اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر چلتی یا آنچل کو اپنے سر سے نیچے گرا کر چلتی، سماج کے بدھی جیوت ویکتی لوگ آتے اور اسے سمجھاتے کہ ہمارے گاؤں کی بچیوں کو خراب نہ کرو، ہمارے واتاورن کو خراب نہ کرو، ہماری سوسائٹی کو خراب نہ کرو، ہمارے انوائرمنٹ کو گندا نہ کرو، بیڈ نہ بناؤ۔ اگر وہ نہیں سمجھتا تو پھر اسے دھمکی دی جاتی، تیرا پانی بار دیا جائے گا، تیرا بھات کاٹ دیا جائے گا، تجھے سماج سے بائیکاٹ کر دیا جائے گا۔ آدمی ڈر سے اپنی بہو بیٹی کو سمجھاتا، اگر پانی لینے کے لیے وہ کسی نل یا کنواں یا انار پہ جاتی، مکمل حجاب میں رہتی، سر پہ دوپٹہ ہے تو مکمل دوپٹہ رہتا، اگر ساڑی کا پلو ہے تو چہرہ پورا ڈھکا ہوا رہتا۔ لیکن آج کل اتنا برے لوگ ہو گئے کہ دیکھ کر اللہ کی پناہ، سر سے دوپٹہ صرف غائب نہیں ہوا ہے بلکہ بدن سے دوپٹہ ختم ہو گیا ہے، سر سے آنچل ختم ہو گیا ہے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ آپ کیا مشاہدہ کر رہے ہو؟ ذرا اپنے انوائرمنٹ کا جائزہ لو، خبر لو، تو آپ کو پتا چلے گا جو بچیاں آج سے 25 سال پہلے سر سے دوپٹہ نہیں اتارا کرتی تھی، آج ان کے بدن پہ دوپٹہ نہیں ہوتا ہے، نہ جانے کون کون سا پینٹ لگاتی ہے بدن پہ، وہ کرتی کی جگہ، قمیص کی جگہ وہ صرف ٹی شرٹ لگا کر چلتی ہے، ویسٹ لگا کر چلتی ہے، اس کے پارٹس آف باڈی ایک ایک نظر آتا رہتا ہے، دکھتا رہتا ہے، لیکن کوئی کہنے والا نہیں ہوتا، کوئی اسے ٹوکنے والا نہیں ہوتا، کوئی اس پر لگام کسنے والا نہیں ہوتا، اس لیے کہ پہلے ایک گھر میں ایسا ہوتا تو لوگ اس کی بائیکاٹ پہ اتر جاتے، آج گھر گھر ایسا ہو رہا ہے، اسی لیے کہنے والے نے کہا آج کل جسم دکھانے کا چلن ہے ہر سو، پہلے یہ عورت کو ڈر تھا کوئی سر دیکھ نہ لے۔ حضرات
محترمہ اب آؤ آپ نے نعت خوانی کا بھی سماعت کر لیا ہے، بلا تمثیل نسیم القادری شروع ہونے جا رہا ہے۔ آؤ ایک بار ذرا محبت سے سبھی لوگ بول دیجیے سبحان اللہ۔ حضرت محترم خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیہ مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی کا قرآن کریم میں ہے فرمان، او سوگا کے سننے صحیح العقیدہ مسلمان ذرا سننا لگا کر دھیان، کیونکہ اللہ کا ہے فرمان اور ہم سب کا ہے اس پر مکمل سنی مسلمان تو اٹھاؤ قرآن، کھولو قرآن، پڑھو قرآن، لاؤ اس پر مکمل ایمان اور بن جاؤ سچا پکا مسلمان۔ اور جو ہوگا دنیا میں سچا پکا مسلمان، قسم خدا کی وہی لوگ میدان محشر میں بنیں گے جنت کے مہمان۔ اللہ رب العزت کا ہے فرمان، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور جب ان میں ذرا محبت سے بولی سبحان اللہ، اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے، بیٹی ہونے کی بشارت دی جاتی ہے، بیٹی ہونے کی انفارمیشن دی جاتی ہے، بیٹی ہونے کی خبر دی جاتی ہے، تو اللہ فطرت انسانی کو قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ او میرے بھائیو، آپ ذرا توجہ کے ساتھ سننا، غور سے سننا، دھیان سے سننا۔ اللہ تبارک و تعالی فطرت انسانی کے کو بیان فرماتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور غصہ کھاتا ہے اس بشارت کے برائی کے سبب کہ اللہ نے اسے بیٹی عطا فرمایا ہے، اللہ نے اسے لڑکی عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی سوچ رکھنے والے کے بارے میں آگے فرماتا ہے، أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ ایسی سوچ رکھنے والے باپ کیا اس بیٹی کو دنیا میں ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ حضرات محترمہ ذرا توجہ کے ساتھ سننا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے، بیٹی ہونے کی بشارت دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے، مگر قسم خدا کی اللہ نے سب کو ایسا مزاج نہیں دیا ہے، ایسا دل نہیں دیا ہے، ایسا دماغ نہیں دیا ہے، بلکہ 100% میں کچھ پرسنٹ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ بیٹا دیتا ہے تب بھی خوشیاں
سوچ کر خوش ہوتا ہے اے اللہ تو نے ہمیں بیٹا عطا کیا ہے، تیری طرف سے یہ نعمت ہے، اور بیٹی عطا کیا ہے تیری طرف سے رحمت ہی رحمت ہے۔ حضرت محترمہ اب آؤ میں آپ کو آگے بتاؤں، اللہ تبارک و تعالی اگر آپ کو بیٹا عطا کیا ہو پھر بھی آپ خوشی مناؤ، بیٹی عطا کیا ہو پھر بھی خوشی مناؤ، بیٹی کو دیکھ کر غمگین مت ہو، بیٹی کو دیکھ کر سیڈ مت ہو جاؤ، بیٹی کو دیکھ کر تم پریشان مت ہو جاؤ، بلکہ بیٹی کو دیکھ کر خوشیاں مناؤ، اس لیے کہ جو نسل نبی ہمارے اور آپ کے آقا کی نسل چلی ہے یہ بیٹوں سے نہیں بلکہ نبی کی نسل بیٹیوں سے چلی ہے، نبی کا خاندان بیٹیوں سے چلا۔ بچوں کے ساتھ سننا، اللہ تبارک و تعالی نے اگر بیٹی دیا ہے ہم اور آپ یہ سوچ کر پریشان ہوتے ہو کہ ہمارے پاس بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، ہمارے پڑوسی کے پاس بیٹا ہی بیٹا ہے، اے اللہ مجھے بھی بیٹا عطا فرما۔ آپ پریشان ہوتے رہتے ہو، آپ حیران ہوتے رہتے ہو، آپ غمگین ہوتے رہتے ہو، لیکن اگر صرف بیٹی اللہ نے ہم کو آپ کو عطا کیا ہے تو ذرا ان لوگوں سے جا کر پوچھو جس کو اللہ نے نہ بیٹا دیا ہے نہ بیٹی دیا ہے، جب اس کے پاس ہم اور آپ جا کر بتاؤ گے تو آپ کو وہ انسان یہی کہے گا، او میرے بھائی او میرے چچا آپ اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ اللہ نے آپ کو بیٹی بھی عطا فرمایا ہے۔ میں تو دعا کرتا ہوں مولا مجھے بیٹا نہ سہی تو اپنے فضل سے ہمیں بیٹی ہی عطا فرما دے۔ حضرات محترم اولاد کی قیمت کیا ہوتی ہے یہ آپ ان لوگوں سے پوچھو جس کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، اس لیے میرے بھائیوں اللہ نے آپ کو بیٹی عطا فرمایا ہے، اللہ نے آپ کو لڑکی عطا فرمایا ہے، تو آپ پریشان نہ ہونا، آپ غمگین نہ ہونا، بلکہ اپنی بچی کی پرورش کرتے جانا، سن بلوغ کو پہنچ جائے اچھا رشتہ تلاش کرے اس کی شادی کرتے جانا، نبی کے فرمان پر ایمان و ایقان رکھتے ہوئے جنت کا حقدار بنتے جنت کا حقدار بنتے جانا۔ آپ کہو گے نسیم القادری آپ کے پاس اس پر کوئی دلیل ہے، آپ کے پاس اس پر کوئی ثبوت ہے، آپ کے پاس اس پر کوئی حوالہ ہے، تو آؤ میں آپ کو بتاؤں۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، صحاح الستہ کی بڑی معتبر کتاب جو دوسرے نمبر پہ جس کا شمار ہوتا ہے، پہلے نمبر پہ بخاری شریف کا شمار ہے، دوسرے نمبر پہ مسلم شریف کا شمار ہے۔ مسلم شریف کے اندر صاحب مسلم شریف نے لکھا ہے، حوالہ نوٹ کرنے والے نوٹ کر سکتے ہیں، لکھنے والے لکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ نسیم القادری الحمدللہ پھیکم پھاک نہیں کرتا ہے، وہی بولتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہوتا ہے، وہی بولتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق باتیں ہوتی ہے۔ آؤ میں آپ کو حوالہ بتاؤں، کتاب کا نام
حدیث پاک ہے. ذرا اور پیار سے بولیے سبحان اللہ. حضرات محترم کتاب کا نام میں نے بتا دیا. اب آپ توجہ کے ساتھ حدیث مصطفیٰ سنو. عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من غال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وهو وزم سبحان اللہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غال جاریتین حتی تبلغا. جو انسان دنیا میں دو بیٹیوں کے ساتھ مبتلا کیا گیا, آزمائش میں ڈالا گیا, امتحان میں ڈالا گیا, پریکشا میں ڈالا گیا, اور وہ انسان اپنی بیٹیوں کی پرورش بحسن و خوبی اچھے طریقے سے اس کی تعلیم و تربیت کر کے اس کا پالن پوشن کر کے جب وہ سن بلوغ کو پہنچ گئی اور اس کا اچھا مناسب رشتہ تلاش کر اس کا نکاح کر دیتا ہے, تو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. علماء سے پوچھئے, آقا نے صحابہ کے بیچ میں اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر فرمایا جاء یوم القیامت انا وهو وزم اصابع. آقا نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر فرمایا او لوگوں سنو سنو, او کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے والوں سنو سنو. وہ بیٹی والا باپ اور میں محمد کل قیامت کے دن اتنا قریب رہیں گے, اتنا قریب رہیں گے, اتنا قریب رہیں گے. حضرات میری دونوں انگلیوں کو آپ دیکھ رہے ہو, اس دونوں میں کتنا ڈسٹینشن ہے, کتنا فرق ہے. تو آپ کہو گے کوئی فرق نہیں ہے, کوئی ڈسٹینشن نہیں ہے, کوئی دوری نہیں ہے, بلکہ ملی ہوئی ہے. اب ہم کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے والوں کے لیے مصطفیٰ کا فرمان ہمارے لیے ہے جانے ایمان. چونکہ او لوگوں کل قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا پرشان حال نہیں ہوگا. باپ بیٹے سے بھاگے گا, بیٹا باپ سے بھاگے گا, بھائی بھائی سے بھاگے گا, جو اور بیوی شوہر سے بھاگے گی, شوہر بیوی سے بھاگے گا, دوست دوست سے بھاگے گا. ایسے عالم میں اگر ہم اور آپ جیسے گنہگار کو مصطفیٰ کی قربت مل جائے, مصطفیٰ کے پڑوسی بننے کا موقع مل جائے, تو دنیا و ما فیہا کی دولت ایک طرف ہے, آقا کی قربت ایک طرف ہے. اس لیے او میرے بھائیوں, میرے آقا کا فرمان ہے اور اس پر ہم سب کا ایمان ہے. جب ہم سب کا ایمان ہے تو
کسی دنیا دار کا فرمان نہیں، اس آقا کا فرمان ہے جنہوں نے جو کہہ دیا وہ بات کل بھی حق تھی، آج بھی حق ہے، صبح قیامت تک حق رہے گی، وہ بات سچ تھی، سچ ہے اور سچ رہے گی۔ اس لیے کہ کوئی دنیا دار بولے تو اسے دنیا بات کہتی ہے، میرے ساتھی محترم مولانا نذیر صاحب بولے تو دنیا بات کہے گی، نسیم القادری بولے تو دنیا بات کہے گی، حضرت بولے تو دنیا بات کہے گی، مفتی بولے تو دنیا بات کہے گی، محدث بولے تو دنیا بات کہے گی، غوث بولے تو دنیا بات کہے گی، خود بولے تو دنیا بات کہے گی، ابدال بولے تو دنیا بات کہے گی، لیکن اس صبح کے سنی مسلمان ہوں، آمنہ کا لال بولے تو دنیا حدیث پاک کہے گی، کیونکہ اللہ خود اپنے محبوب کے فرمان کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا طرف سے کچھ نہیں کہتا، اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتا، وہی کہتا ہے جو اللہ کی جانب سے وحی ہوتی ہے، جو اللہ اپنے محبوب پر الہام